لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز مہمان حضرت علامہ مولانا منشا پاشا صاحب حفیظ اللہ، اساتذہ کرام، حاضرین کرام، خواتین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا بھی انتہائی شکر اور فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو پیارے آقا علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا. محترم حاضرین کرام، یہاں پر ہم جمع ہونے کا مقصد صرف اور صرف قرآن شریف سے محبت ہے، اور یہاں پر جمع ہونے کا مقصد قرآن کے پیغام کو عام کرنا ہے، قرآن کے پیغام کو عام کرنا ہے صرف. اور یہاں پر ہم جمع ہوئے صرف اللہ کی محبت کے لیے جمع ہوئے. کس کی محبت کے لیے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے لیے. محترم حاضرین کرام، آج اللہ کے فضل و کرم سے مدرسے ابو الحسن الشاذلی میں قرآن شریف مکمل ہوئی. مختصر انداز میں آپ کو انشاءاللہ چند باتیں بتا کر، حضرت بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، انشاءاللہ آپ کو حضرت کا بھی بیان سننا ہے. محترم حضرت کرام، قرآن کی بڑی فضیلت ہے، قرآن شریف کی بڑی فضیلت ہے. احادیث میں آتا ہے، اور میں جو آیت پیش کیا ہوں پارے 14 سورۃ الحجر میں اللہ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. قرآن کو یقیناً قرآن کو ہم بھیجے ہیں، مفہوم بتا رہا ہوں، اس کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں. اسی طرح یہ قرآن ایسا قرآن ہے کہ آپ تو جو ہے درس قرآن میں سنیں، چند باتیں آپ انشاءاللہ سماعت فرمائیے. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کی بڑی فضیلت رکھا ہے. یہ قرآن کو اللہ سبحانہ و تعالی نازل کرنے سے پہلے جو ہے قرآن میں فرمایا کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال. اللہ سبحانہ و تعالی آسمان سے، زمین سے، ہر شے سے قرآن کے بارے میں فرمایا کہ تم ایک امانت سنبھال سکتے ہو. سارے کے سارے انکار کر دیے. حملہ الانسان، اللہ نے انسان پہ، پیارے آقا علیہ السلام کے دل اطہر پہ قرآن نازل فرمایا. محترم حضرات کرام، آپ کو بتاؤ کہ یہ وہ قرآن ہے جو سبحان اللہ بولیے، یہ وہ قرآن ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کو سن کے مسلمان ہوئے. یہ وہ قرآن ہے جو حضرت امام حسین علیہ السلام جو ہے آپ شہید ہو چکے ہیں اور آپ کا سر مبارک نیزے پہ لے کے جا رہے ہیں، اس وقت بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. یہ وہ قرآن ہے. بتائیے آپ محترم کرام، ہمارے سلف صالحین اور بزرگان دین کے جتنے بھی آپ جو ہے واقعات پڑھیں گے، قرآن سے بہت ہی جو ہے گہرا تعلق ہے. امام اعظم ہم جس کو فالو کرتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، رمضان میں جو ہے 60 قرآن مکمل کرتے تھے. بتائیے آپ، 60 قرآن. اسی طرح امام حضرت شیخ عبد القادر الجیلانی رحمہ اللہ کے تعلق سے آتا ہے، آپ بھی 60 قرآن مکمل کرتے تھے. بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ شیخ عبد القادر الجیلانی علیہ رحمۃ الرضوان جو ہے رمضان میں جو ہے ایک وقت ایک گھر سے آپ گزر رہے تھے، آپ کے گھر سے، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کتابوں میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ آپ کا نفس کچھ الگ انداز سے بولا کہ عبد القادر کتنی عبادت کرتے ہو، کتنی عبادت کرتے ہیں. تو آپ نفس کو مارنے کے لیے اسی وقت میں ٹھہر کے پورا قرآن مکمل کریں، پورا قرآن مکمل کرے. محترم حضرات کرام، امام ابو الحسن الشاذلی جس کے نام سے مدرسہ ہے، ابو الحسن الشاذلی رحمہ اللہ کا معاملہ یہ ہے، علماء کرام کتابوں میں لکھتے ہیں کہ آپ کعبے کا طواف کرتے، 7 چکر ہے نا، 7 چکر میں پورا جو ہے قرآن مکمل کرتے تھے.
7 چکر میں بتائیے آپ. یہ معاملہ جو ہے سلف صالحین کا تھا. اسی طرح جو ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قرآن جو ہے بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ قرآن حضور جو ہے رمضان میں اتنا قرآن پڑھتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں نازل فرماتی ہے کہ ورتل القرآن ترتیلا. میرے حبیب آپ جو ہے قم اللیل الا قلیلا، تھوڑا جو ہے آپ آرام کر لیجئے، رات میں عبادت کر رہے ہیں آپ، اور جو ہے رات میں ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھیے. اور بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا اور داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی. محترم حضرات کرام، یہ معاملہ جو ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا. قرآن سے آج بتائیے کہ صد افسوس سے کہنا پڑا ہے، مبارک ہے وہ گھر، مبارک ہے وہ محلہ، مبارک ہے وہ جو ہے شہر، مبارک ہے وہ تمام لوگ جو جس کے گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، جس کے گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. آپ کو عرض کروں محترم حضرات کرام، ایک بتا رہا ہوں میں آپ کو ایک واقعہ. ایک مہمان ایک گھر میں آئے، بتا رہا ہوں میں، آج ہمارا یہی ماحول ہو گیا، یہی ہمارا یہ جو ہے آج ہم صد افسوس سے قرآن سے کتنا دور ہے. آپ اپنا جائزہ لیجئے، آپ آج سے جائزہ لیجئے کہ جو ایک شخص آئے گھر پہ، آئے مہمان آتے نا گھر پہ آئے تو جو ہے مہمان گھر پہ ہے تو ان کو استقبال کرے، کھانا وغیرہ تناول ہو گیا. اس کے بعد جب مہمان جا رہے تھے چلے گئے، اب ایک مہمان جب جا رہے ہیں چلے گئے تو وہاں پر کچھ پیسے رکھے ہوئے تھے. کیا رکھے ہوئے تھے بولیے؟ پیسے رکھے ہوئے تھے. اب وہ لوگ جو ہے اندر گئے تو وہ مہمان اب چلے گئے تو لوگ اچھا مطلب وہ لوگ انداز لگائے کہ بھائی یہ مہمان ہی لے کے گئے، یہ جو آئے تھے انہوں لے کے گئے. اب پھر 1 سال کے بعد جب وہ مہمان آئے، آپ سوچیے، آپ اپنے گھر کا جائزہ لیجئے کہ وہ مہمان 1 سال کے بعد جب آئے تو عرض کرنے لگے حضرت آپ سے ہم جو ہے معذرت خالی ایک سوال کر رہے ہیں کہ 1 سال پہلے آپ جب آئے تھے تو ہمارے چند پیسے تھے، ہم ہر جگہ دیکھیں مگر ہم کو نہیں مل رہے تھے، آپ کے اوپر جو ہے الزام نہیں لگا رہے ہیں. تو آپ رونا شروع کر دیے. جی کیا ہو گیا؟ رونا شروع کر دیے کہ کہنے لگے کہ صد افسوس میں 1 سال کے بعد بھی آیا کہ تمہارے گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوئی. جا کے قرآن کھولو، قرآن میں وہ پیسے رکھے ہوئے. اللہ اکبر کبیرہ. قرآن موجود تھا نا تو جا کے کھول کے دیکھے کہ قرآن میں موجود ہے. 1 سال سے ڈھونڈ رہی مگر قرآن کی تلاوت نہیں ہوئی، مگر قرآن میں پیسے رکھے ہوئے. تو محترم حضرات کرام، آج ہم یہ سمجھ لیے کہ چہلموں کی قرآن جو ہے یہ قرآن جو ہے صرف چہلوں میں پڑھنے والی، یہ قرآن جو ہے میتوں میں پڑھنے والی، یہ قرآن جو ہے بس یہ سمجھ رہے ہیں کہ تبرکات، اور یہ قرآن جو ہے وظیفے کی، شفا کی. یقیناً وتبیانا لکل شیء، قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے، مگر ہم قرآن سے افسوس، صد افسوس ہم دور ہے، صد افسوس ہم دور ہے. محترم حضرات کرام، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جہاں پر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے کہ ہم یہاں پر زمین میں ٹھہر کر جو ہے ستارے کو کس طرح دیکھتے ہیں، تو حضور فرماتے جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، آسمان سے جب دنیا میں فرشتے دیکھتے ہیں وہ ستارے سے زیادہ وہ گھر چمکتا ہے، ستارے سے زیادہ چمکتا ہے. تو محترم حضرات کرام، خاص طور پر جو ہے میں آپ خواتین سے مخاطب ہوں کہ اپنے بچوں کو جو ہے قرآن شریف سکھائیے، اپنے بچوں کو جو ہے قرآن سکھائیے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے لوگوں جو ہے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. حدیث بتائے 2 چیزیں کتابوں میں لکھا ہوا، علماء کرام بیان کرتے ہیں 2 چیزیں، ایک جو ہے کتاب اللہ اور دوسری فرمائے کہ میری سنت، اور بعد کتابوں میں لکھا ہوا ہے کتاب اللہ اور میری اہل بیت. محترم حضرات کرام، اس کو تھام لو. 1.5 لاکھ صحابہ کرام ہیں. تو آج بتائیے کہ صد افسوس سے ہم قرآن سے کتنا دور ہے، قرآن سے کتنا دور ہے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس ہم رمضان میں تراویح پڑھ لیے، ایک قرآن مکمل کر لیے، یا انڈیویجول ہم قرآن مکمل کر لیے، اور میلاد میں بہترین جو ہے یہ کر لیے اور جشن منا لیے تو ہم جو ہے کامیاب ہو گئے. نہیں کامیاب ہو گئے، کامیاب نہیں ہوئے. تو محترم حضرات کرام، یہ قرآن اور یہ رمضان جو ہے نا، رمضان میں کیوں تعلق ہے قرآن کا؟ قرآن سے رمضان کا کیوں تعلق ہے؟ قرآن جو ہے رمضان میں نازل ہوا، قرآن جو ہے رمضان میں نازل ہوا. اللہ سبحانہ و تعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے قرآن کو رمضان میں نازل کیا. کب نازل کیا؟ رمضان میں. اور آپ عرض کرو کہ یہ ایسی رات ہم کو اللہ سبحانہ و تعالی عطا فرمایا کہ جو ہے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے وہ کسی کو رات عطا نہیں فرمایا سوائے جو ہے امت محمدیہ کو. اب بتائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی عظمت والا ہے نا، تمام العظمت للہ، اللہ کی عظمت ہے. اسی طرح جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں. اسی طرح جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے امت محمدیہ کو جو افضلیت آپ سنے تھے، کنتم خیر امت اخرجت للناس کے تحت تفسیر سنے کہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی تمام امت میں سب سے افضل امت ہی ہے. تو تمام کتابوں میں سب سے افضل جو کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے. کون سی کتاب ہے؟ قرآن مجید ہے. تو آج سے ہی آپ اپنا جائزہ لیجئے. اور ایسا نہیں کہ الحمدللہ جو ہے آپ ماشاءاللہ سے تفسیر سن رہے تھے، آپ یہاں پر جو ہے ڈیلی 20 رکعت، ہر 4 رکعت کے بعد تفسیر قرآن سن رہے تھے. آپ اپنے گھر میں بھی جو ہے ماشاءاللہ سے رومن میں، تیلگو میں، ہر لینگویج میں ماشاءاللہ سے تفسیر ہے. تو آپ ڈیلی اپنے گھر میں بچوں کو بٹھا کے ایک ماحول بنائیے کہ جو ہے ایک ڈیلی 1 آیت یا 3 آیت تفسیر کے ساتھ قرآن جو ہے پڑھ رہے ہیں، مگر ساتھ میں اس کو سمجھنا ہے اور اس کو زندگی میں
اپنانا ہے، عمل کرنا ہے محترمات کرام۔ یاد رکھیے کہ آج صد افسوس سے کہنا پڑا ہے کہ کیسے ماحول خراب ہو رہا ہے۔ بتائیے آپ کہ لوگ جو ہے نوجوان کہاں جا رہا ہے، بچیاں کہاں جا رہے ہیں کہ قرآن کو چھوڑ دے رہے ہیں، قرآن کو پسے پشت ڈال دیے۔ محترمات کرام جہاں پر فضیلت ہے وہاں پر وعید بھی ہے کہ قرآن کی جو قرآن نہیں پڑھیں گے بروز محشر اللہ سبحانہ و تعالی ہندا اٹھائیں گا۔ قال رب لم حشرتنی اعمی وکنت بصیرا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے اللہ میں تو اس دنیا میں دیکھنے والا تھا، میں نابینا نہیں تھا، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، میرے آیتوں کو بھلا دیے تھے، اس لیے جس طرح تم دنیا میں بھلا دیے میرے قرآن کو، آج میں تمہیں بھلا دیا۔ بتائیے محترمات کرام آپ کے وہاں پر بچے نہیں بچائیں گے، ماں آپ کی جو ہے اولاد نہیں بچائیں گے، دوست احباب رشتہ دار ماں باپ کوئی نہیں بچائیں گے سوائے آپ کو جو ہے قرآن کے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت۔ تو محترمات کرام قرآن کی بڑی فضیلت ہے الحمدللہ رب العالمین۔ مدرسے ابو الحسن الشاذلی کا کانسیپٹ یہ چل رہا ہے کہ ہم بچوں کو جو ہے ہمارے محلے کے بچوں کے اندر قرآن کی محبت ڈالے اور اہل بیت کی محبت ڈالے۔ ماشاءاللہ سے جو ہے ہمارے پاس حفظ کے طلبہ ماشاءاللہ سے کئی بچے حفظ کر رہے ہیں، کئی بچیاں ماشاءاللہ سے اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے حفظ کر رہی ہیں ماشاءاللہ، اور اللہ کے فضل و کرم سے حضور کی عطا سے ماشاءاللہ سے ہم صرف حفظ نہیں کرا رہے، ساتھ میں بچوں کو جو ہے دنیاوی تعلیم بھی دے رہے ہیں، ساتھ میں کمپیوٹر کلاسز بھی ہمارے پاس، ساتھ میں الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم سے رسول اللہ کی عطا سے ابو الحسن الشاذلی کے صدقے میں مولا باری تعالیٰ الحمدللہ ہم کو جو ہے 10th کا بھی جو ہے یہ اپورچونٹی مل گئی کہ ہم 10th بھی دلا رہے ہیں یہاں سے، سبحان اللہ، ریگولر 10 بتا رہے ہیں ہم جی، اوپن سے نہیں، ریگولر 10th ہمارے پاس سے مدرسے سے الحمدللہ بچے دے رہے ہیں، جو ابھی جو ہے کئی بچے، اور 2 سال سے اللہ کے فضل و کرم سے ایک بچہ بھی ہمارے پاس فیل نہیں ہوا، جتنے بھی بچے 10th کے ایگزام دیے سب کے سب بچے اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے ماشاءاللہ سے کامیاب ہوئے۔ اساتذہ محنت کر رہے ہیں ماشاءاللہ، جو ہے حفظ میں بہترین اساتذہ ہے، معلمہ ہے، اور خواتین سے میں عرض کرتا ہوں کہ آپ آ کے سیکھیے، 9 بجے سے لے کے 1 بجے تک ماشاءاللہ ہمارے زینت معلمہ یہاں موجود ہے، آپ آ کے سیکھیے۔ 4 بجے بھی آپ کو ٹائم نہیں مل رہا 4 بجے بھی آپ آئیے، 4 سے 6 بجے تک ایک آدھا گھنٹہ بھائی قرآن کے لیے، ہم گپ شپ کرنے کے لیے، دعوتوں میں جانے کے لیے ہر وقت نکال رہے ہیں، مگر ہمارے پاس قرآن سیکھنے کے لیے نہیں ہے ہمارے پاس وقت، اور ایسی اس دنیا سے چلے جائیں گے تو کیا بتائیں گے رب کو، بتائیے۔ اسی طرح بچوں کو آپ ماشاءاللہ سے اپنے مدرسے میں یہاں پر ایڈمیشن دلائیے، یہاں پر بہت ہی بہترین انداز سے ہم جو ہے کام کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو بس یہ جو ہے بس یہ باتیں ہیں، اور الحمدللہ سالانہ جلسہ بھی ہے انشاءاللہ، جو ہے انعامات بھی اور تقسیم بھی کیا جائیں گا، جو بچے ریگولر آئے اور جو پابندی سے آئے اور جو ہے الحمدللہ جو اچھا پرفارم کرے انشاءاللہ، ٹیچرز کے لیے بھی انشاءاللہ آپ ابھی میں انشاءاللہ دعوت دیتا ہوں کہ حضرت علامہ مولانا ممشاد پاشا حفظ اللہ